الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الاصول الثلاثہ کے مختلف رسائل ہم دھیرے دھیرے اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے دوسرا رسالہ جس میں شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ 3 مسائل کا سیکھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، جس میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کو ہم اچھی طرح جان لیں اور اس پر ایمان لے آئیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں روزی دینے والا ہے، وہی ہمیں رزق دے رہا ہے، اور اس نے ہمیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس نے ہمارے لیے اپنے رسول بھیجے ہیں، جو ان رسولوں کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو ان رسولوں کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ شیخ نے ذکر کیا۔ ہم نے گزشتہ درس میں تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ جو پہلے مسئلے میں جو نقطے ہیں، پہلا نقطہ کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، اس کے عقلی دلائل، اس کے سمعی دلائل، سب پہ ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ اللہ ہی نے ہمیں رزق دیا ہے، رزق دے رہا ہے، آگے بھی رزق دے گا، اللہ ہی ہمارا رزق دینے والا ہے، اس کے سمعی اور عقلی دلائل کیا ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد جو یہ زندگی بخشی، جو یہ وجود بخشا، اس وجود کے بقا کے لیے، اس وجود کو باقی رہنے کے لیے، جاری رہنے کے لیے رزق کی ضرورت بنائی، اور اس رزق کو اللہ تعالیٰ ہی نے مہیا فرمایا۔ کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، سواری کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، بیمار پڑنے پر علاج کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو رزق کی مختلف شکلیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے اس زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، اس زندگی کو جاری رکھنے کے لیے، وہ ساری چیزیں اسی اللہ رب العالمین نے مہیا کی ہیں، کسی اور نے مہیا نہیں کی ہیں، اور اس کے عقلی دلائل بھی ہیں اور سمعی دلائل بھی ہیں۔ پہلے سمعی دلائل یعنی قرآن پاک کی اور حدیث پاک کی اور وحی کے دلائل کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عقلی دلائل پہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رزاق ہے، جو ہر طرح کا رزق، ہر ایک کا رزق، بہت زیادہ رزق دینے والا ہے۔ تو رزاق میں سارے معنی شامل ہیں، یعنی سب کو رزق دینے والا ہے، ہمہ وقت دینے والا ہے، ہر طرح کا رزق دینے والا ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رزق دینے والا ہے۔ تو رزاق میں یہ ساری چیزیں آ گئی۔ اسی طرح سے فعال کے صیغے کا معنی بتانے کے لیے ایک مثال سے بات سمجھ میں آئے گی کہ فعال میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ فعال کا جو صیغہ ہے عربی میں رزاق، جیسے اکال، بہت کھانے والا، بہت کھانے والا اس کو بھی کہیں گے جو ایک ہی بیٹھک میں خوب زیادہ کھا لے، وہ بھی بہت کھانے والا ہے، اور بہت کھانے والا اس کو بھی کہیں گے جو ہر وقت کھا ہی رہا ہے، جب دیکھو تب منہ چل رہا ہے۔ تو اس میں ہر طرح سے وقت کی وسعت بھی ہے، اور اس میں عمل کی وسعت بھی ہے۔ تو اس طرح سے رزاق کے معنی میں وہ سارے معنی آ جاتے ہیں جو معنی ہم نے ذکر کیا۔ بہرحال اسی طرح سے قرآن پاک کی ایک اور سورہ سبا کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ، ان سے کہیے کہ آسمان و زمین سے تمہیں کون رزق دیتا ہے، ان سے پوچھئے اور بتائیے کہ یہ رزق اللہ ہی دیتا ہے۔ آپ جواب دیجئے کہ یہ رزق اللہ ہی دیتا ہے۔ تو وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے جن لوگوں
کے سامنے قرآن پاک اترا تھا، عرب کے لوگ، مکہ کے لوگ وہ اس کا اقرار کرتے تھے کہ رزق دینے والا اللہ تعالی ہی ہے۔ اسی طرح سے سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالی نے فرمایا قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون اللہ۔ ان سے آپ پوچھئے کہ آسمانوں سے اور زمین سے تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ کیا وہی جو قوت سماعت و بصارت کا مالک ہے، جو تمہاری آنکھوں اور کانوں کا مالک ہے، دیکھنے کی طاقت اور سننے کی طاقت کا مالک ہے؟ وہی جو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے؟ وہی جو اس کائنات کی ساری تدبیر کر رہا ہے، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے حکم سے ہو رہا ہے، وہی کر رہا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب دیں گے مکہ کے لوگ، اس کا کیا جواب دیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ یہ سب تو اللہ ہی کر رہا ہے۔ تو رزق آسمان و زمین سے کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اور حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی سند سے آئی ہے، اور جو صحیح بخاری میں اور ایسے ہی صحیح مسلم میں کتاب القدر میں آئی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کی مدت عمر لکھ دو اور اس کا رزق لکھ دو اور اس کا نیک اور بدبخت ہونا لکھ دو، سعادت و شقاوت، نیکی اور بدبختی کو بھی لکھ دو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ رزق کو لکھا دیتا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، پہلے سے اس کو اس نے متعین کر دیا ہے، تقدیر میں لکھ دیا ہے کس کو کیا رزق دینا ہے اور کس طرح دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے۔ اور عقلی دلیل بہت واضح ہے کہ ہمیں جو رزق ملتا ہے، ہمارا رزق جو کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ہم پانی پیتے ہیں، پانی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہم لباس پہنتے ہیں، لباسوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لباس جس چیزوں سے بنتا ہے، مادہ، اس مادے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم جو کھیتی کرتے ہو، تو جن پودے اور پیڑ پودے لگاتے ہو، کیا کبھی اس پہ غور کیا؟ ان کو اگانے والا اور ان میں پھل پھول پتے لگانے والا کون ہے؟ اس کھیتی کا اصل کھیتی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر اللہ چاہے تو اسے چورا چورا بنا دے، بیکار کر دے۔ کتنا ایسا ہوتا ہے اور اللہ دکھاتا ہے کہ پھول لگتے ہیں اور جھڑ جاتے ہیں، پھل نہیں آتا، پھل لگتے ہیں، پتھروں کی بارش ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتے ہیں، کھیتی اگتی ہے، پودا ہرا بھرا ہو جاتا ہے، کسان خوش ہو جاتا ہے کہ اب کاٹ کے لانے والے ہیں، اور کوئی تباہی آ جاتی ہے، پورا تباہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے اپنے اختیار میں یہ سب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی رزق عطا فرماتا ہے۔ جب وہ رزق دیتا ہے تو ہمیں رزق ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد کیجئے جو حدیث قدسی ہے، کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو، کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیدا کرنے والا اللہ ہے اسی طرح رزق دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی غور کیا اس پانی پر جسے تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن
ام نحن المنزلون، کیا بادلوں سے اس پانی کو تم نے برسایا ہے یا ہم اس کے برسانے والے ہیں؟ زمین کے چشمے بھی اللہ ہی پھوڑنے والا ہے، چشمے نکلتے ہیں اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں، آسمان سے بارش ہوتی ہے اللہ کے حکم سے بارش، اللہ پانی برساتا ہے، اللہ پانی عطا کرتا ہے، اللہ پانی دیتا ہے، اگر وہ اسے خشک کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو پانی لا سکے۔ تو بہرحال ہم پانی پہ جیتے ہیں، کھانے پہ جیتے ہیں، اور یہ کھانا اور پانی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ تو ہمارا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور ہمارا رزق دینے والا بھی اللہ ہے، اور اس نے ہمیں یوں ہی مہمل اور بیکار نہیں چھوڑا ہے۔ یہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔